السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی نبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے دین کی بنیاد وہ 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ ان میں سب سے پہلے شہادت ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، اللہ رب العزت رازق ہے، ساری کی ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ رب العزت کسی کا بھی محتاج نہیں، زمین سے، آسمان سے، رہائش سے اللہ رب العزت پاک ہے، نہ آسمان کا محتاج، نہ زمین کا محتاج، نہ عرش کا محتاج، نہ فرش کا محتاج، نہ زمانے کا محتاج، نہ انسانوں کا محتاج، نہ جنات کا محتاج، نہ فرشتوں کا محتاج، کسی کا بھی اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نہ کھانے پینے کا محتاج ہے، نیند اس کو نہیں آتی، کپڑے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، اور کھانوں کا وہ محتاج نہیں، جگہ کا وہ محتاج نہیں، بیوی کا وہ محتاج نہیں، اولاد کا وہ محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت غنی ذات ہے، اللہ رب العزت کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت خالق ہے، اپنی خلقیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، یہ حسین اللہ رب العزت نے وادیاں بنائیں، کہیں برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ بنائے، کہیں سنگلاخ چٹیل میدان بنائے، کہیں سنگلاخ پہاڑ بنائے، کہیں پر اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو سبز رنگ کی پوشاک پہنا دی، کہیں اللہ رب العزت نے سفید رنگ سے ڈھک دیا برف کے ساتھ، کہیں اللہ رب العزت نے ان کو بالکل بغیر اللہ رب العزت نے درختوں کے ان کو چھوڑ دیا، جیسے بلوچستان کے پہاڑ، کہیں اللہ رب العزت نے ریگستان بنائے، کہیں اللہ رب العزت نے خوبصورت سرسبز و شاداب میدان بنائے۔ یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی تخلیق کا ظہور ہے۔ اللہ رب العزت بتانا چاہتا ہے کہ میں خالق ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے سب کو بنایا، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے بننے کی اللہ نے قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن اللہ رب العزت نے قسمیں کس کے بننے پہ کھائیں، کس کی خوبصورتی پہ کھائیں، کس کی بہترین بناوٹ پر کھائیں؟ اللہ رب العزت نے وہ انسان کی بہترین بناوٹ پر کھائیں، اور اللہ رب العزت نے اس کو بہترین معنی بنایا، اس کو شرف بخشا۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرے، انسان کامیاب ہو کر آئے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انسان کو کلمہ دیا ہے۔ یہ کلمہ صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کلمہ ایک عقیدے کا نام ہے، لا الہ، کہ الہ کی جتنی بھی اجناس لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی الہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ الہ کے قابل کون ہے پھر؟ الا اللہ، مگر ایک اللہ۔ اللہ رب العزت کو ہم نے ماننا ہے، اللہ رب العزت کی بناوٹ کے اندر ہم نے غور نہیں کرنا، اللہ رب العزت کیسا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کا یقین رکھنا ہے۔ جیسے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی، مشکات شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس یتساءلون حتی یقال ھذا خلق اللہ الخلق، کہ اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے، اور اللہ رب العزت کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے کرتے وہ کیا پوچھنا شروع کر دیں گے کہ خلق اللہ الخلق، اللہ نے تو مخلوق کو بنایا، فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا اللَّهُ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ جب لوگ تم سے یہ سوال کریں تو تم کہہ دینا کہ اللہ رب العزت کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ اکیلا ہے، صمد ذات ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی آگے پیدا ہوا ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، وہ اکیلا ہے۔ اور پھر جب یہ خیالات دل کے اندر پیدا ہوں تو پھر اس کو بائیں طرف تھوک دینا اور اس سے شیطان سے پناہ مانگنا۔ جب ایسے خیالات آدمی کے اندر پیدا ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ شیطان سے پناہ مانگے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، کہ انسان
نے ابن آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلاتا۔ اما تکذیبہ ایایا، اس کا جھٹلانا مجھے کیا ہے، ان یقول انی لن اعیدہ کما بدأتہ، کہ میں اس کو ایسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے اس کو پیدا کیا، یہ جھٹلانا ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ أَن يَقُولَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور جھٹلانا اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے، اللہ اس کو گالی سمجھتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اولاد بنائی ہے، حالانکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اس کی صفات کے ساتھ ہم نے ماننا ہے، اس کی ذات کے اوپر غور و فکر ہم نے نہیں کرنی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر، طریقوں پر یقین، کامیابی کا رکھنا اور ماننا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر کامیابی ہے، یہ ہمارا فرض منصبی ہے، یہ ہمیں کلمہ دعوت دیتا ہے، اس کے تحت زندگی گزارنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اور جو آدمی اس طریقے پر زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت نے یہ دو باؤنڈری لائنز بنائی ہیں، ان کے درمیان میں اللہ رب العزت نے اسلام کا راستہ رکھا ہے۔ اسلام کے راستے پہ اگر چلنا چاہتے ہو تو ایک طرف لا الہ الا اللہ ہے اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ ہے، یہ دونوں باؤنڈری لائن ہیں۔ اگر ان سے آپ خارج ہو گئے تو جیسے دنیا کے اندر کوئی آدمی سڑک کے دونوں طرف جو دیوار لگی ہوتی ہے اس کو توڑ کے نکلنے کی کوشش کرے تو وہ گہری کھائی میں جا کر گرے گا، اسی طرح تم بھی ضلالتوں کی کھائیوں میں جا کر گرو گے۔ اور اگر اس دیوار دونوں باؤنڈری لائنز کے درمیان میں چلنے کی کوشش کرو گے اور چلتے رہو گے تو یہ دہانہ اس کا وہ جنت کے منہ پر جا کر ختم ہوتا ہے، یہ تمہیں سیدھا جنت کے راستے پر پہنچائے گا۔ تو یہ نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنے الفاظ لا الہ الا اللہ میں رکھے اتنے ہی الفاظ محمد رسول اللہ میں بھی رکھے، اور جتنے جیسے اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ بغیر نقطوں کے اس عبارت کو ذکر کیا، اسی طرح محمد رسول اللہ کی عبارت کو بھی بغیر نقطوں کے ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے بتایا 12، علماء فرماتے ہیں کہ 12 کلمات لا الہ الا اللہ کے ہیں، 12 کلمات محمد الرسول اللہ کے ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اس میں نصف اللہ کے نام کی ہے، نصف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہے، یعنی کچھ اللہ کے احکامات ہیں، کچھ نبی کے طریقے ہیں، لہذا جو اللہ کے احکامات کو بھی پورا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرے تو وہ آدمی کامیاب، اس کی زندگی کامیاب۔ اور جو اللہ کی مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے لیکن اللہ کی نہ مانے، تو یہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ آدمی ناکام ہو جائے گا۔ لہذا یہ کلمہ ہمیں ایک زندگی کی دعوت دیتا ہے، ایک عقیدے کی دعوت دیتا ہے، ایک نظریے کی دعوت دیتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ میرا اور آپ کا فرض منصبی ہے۔ اگر ہم اس کے علاوہ کسی چیز میں کامیابی سمجھیں گے، کوئی اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ کو بھی سمجھنا پڑے گا اور دل میں بسانا پڑے گا، اور محمد رسول اللہ کو بھی اپنے جسم پر جگہ دینی پڑے گی۔ ایک ظاہر کی زندگی ہے، ایک باطن کی زندگی ہے، یہ دونوں زندگیاں جب ظاہر بھی بنتا ہے اور باطن بھی بنتا ہے تو تب کاملیت آدمی اختیار کرتا ہے، اسلام کی کامل صورت کو اختیار کرتا ہے اور کامل کامیابی کو حاصل کرنے والا بنتا ہے۔